وہ ایگزیکٹ امام زمانہ کا کلام تھا کہ یہ جو مناظرے ہوتے تھے لوگوں میں، امام اس کے برملا جوابات دیتے تھے۔ یہی سورہ مریم میں جو حروف مقطعہ ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہاں، اس کی تفسیر ہمیں اگر ملتی ہے تو امام زمانہ سے ملتی ہے۔ ہاں، یہ ایک روایت ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں امام حسن عسکری کے پاس، کہتے ہیں مولا یہ حروف مقطعہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں 3 سال کا بچہ بیٹھا تھا، اس نے ہمیں بتایا۔ اب یہ جاتے تھے تو تعارف نہیں ہوتا تھا یہ بچہ کون ہے، کہتے ہیں ہم جاتے تھے، کچھ گئے، اس ٹائم امام کی عمر 5 سال تھی۔ وہ جو مسئلہ میں نے کراچی میں بیان کیا تو وہ 5 سال کی عمر تھی امام کی۔ منافقین کے بارے میں امام نے ایک جملہ کہا تھا۔ یہ جب گئے تو امام کی عمر 3 سال تھی۔ اب کہتے ہمیں پتہ نہیں تھا، ایک مرتبہ جاتے تھے، یہ بچہ امام کی گود میں تشریف فرما ہوتا تھا۔ جب 5 سال کی عمر تھی، کہتے ہم وجوہات شرعی لے کر گئے، اب قم سے کسی بوڑھی نے، کسی جوان نے، کسی بندے نے، بھائی امام کو جا کر خمس دینا، کہتے جا کے سامنے رکھے تو امام نے اس بچے کو اشارہ کیا کہ وجوہات شرعیہ کو جا کے ان سے دریافت کرو۔ کہتے بچہ آہستہ آہستہ آگے آیا، اس نے کچھ تھیلیاں الگ کی، کچھ تھیلیاں الگ کی، کہ یہ ہم رکھ لیتے ہیں، یہ جا کر فلاں فلاں بندے کو واپس دینا۔ اور ایک گٹھڑی اٹھائی کہ اس بڑھیا کا ہماری طرف سے شکریہ بھی ادا کرنا۔ کچھ پیسے واپس دیے کہ یہ ہم نہیں لیتے کیونکہ حرام کی کمائی کا خمس ہمارے کام کا نہیں ہے۔ کہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہ بچہ سوال کو سمجھ جاتا تھا۔ یہی سوال تھا کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ کہا کہ کاف سے مراد کربلا ہے، ہا سے مراد ہلاکت العطر ہے، عطرت کو مارا جائے گا، یا سے مراد یزید ہے، عین سے مراد عطش ہے، صاد سے مراد صبر زینب ہے۔ یہ روایت آپ کی امام زمانہ سے۔ تو بچپن میں نبوت یا بچپن میں امامت اللہ کا کام ہے، جسے چاہے جب کیا کرے، اطاعت اپنا ادا کرے، یہ مقام عطا کرے۔ قرآن فہمی جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ 2 طریقے ہیں ایام فاطمیہ میں۔ ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، اس ممبر سے دشمنان اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ میری نظر میں وہ اس قابل بھی نہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دشمن کو اہمیت مل جاتی ہے۔ آج ایسے ایسے خبثاء کو اہمیت مل گئی ہے، کیا پریشان، معاشرہ پریشان ہے، ان کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ 2 طریقے ہیں، یا تو دشمن کا ذکر کرو، اس سے مسائل جنم لیں گے، معاشرتی جھگڑے جنم لیں گے، فرقہ پرستی جنم لے گی، قتل و غارت جنم لے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے میں دشمن کو چھیڑوں نہیں، میں صرف آل رسول کو پڑھوں، قرآن سے ان کے فضائل بیان کروں، ان کے فرامین بتاؤں لوگوں کو، ان کے فیصلے بتاؤں لوگوں کو، ان کی عبادتوں کا ذکر کروں، ان کی دعاؤں کا ذکر کروں، ان کی کرامتوں کا۔ اتنا علم ہے آل رسول کا، اور دنیا جب سنے گی نا، دیکھیے ایک مرتبہ دشمن کا ذکر کرتا ہوں، وہ ویلیو دیتے ہیں، دشمن یہاں آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ دشمن کو چھیڑنا ہی نہیں ہے، میں نے صرف فضیلت اہل بیت بیان کرنی ہے، تو اتنا اہل بیت اوپر چلے جائیں گے، یہ تو نظر ہی نہیں آئے گا نا۔ اور جب آپ نے دل کے، جب آپ نے لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت کو بھر دیا، تو میں نے کہا محبت کا، پہلی مجلس میں کہا تھا، محبت کا کمال یہ ہے کہ محبت اپنے اندر ہی دشمنی کو جنم دیتی ہے۔ آپ پہلے محبت کو بڑھاؤ، جیسے محبت بڑھ جائے گی آٹومیٹیکلی ان کے دشمن سے نفرت ہو جائے گی۔ یہی برادران اہل سنت کا ایک فرقہ ہے جو اہل بیت رسول سے، صوفیہ فرقہ جو ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے، اور وہ سخت دشمن ہے، دشمن علی کا، ہاں سخت دشمن ہے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے محبت علی بن ابی طالب کا پیالہ بھر دیا نا۔ اب جب محبت آ گئی، وہ سنے گا، مثلا کسی کتاب میں بھی پڑھے گا کہ فلاں بندے نے علی سے یہ زیادتی کی تھی، علی کو یہ بولا تھا، تو آٹومیٹیکلی کیونکہ محبوب سے جتنی محبت ہوتی ہے، اس کے دشمن سے اتنی دشمنی ہوتی ہے۔ یعنی تولا کے اندر ہی تبرہ ہے، پہلے تولا مضبوط کرو، تبرہ خود بخود اس کے وجود میں آ جائے گا۔
یعنی یہ لازم اور ملزوم ہے. آپ نہیں بول سکتے ایک بندہ کہے کہ مثلا یہاں ٹھنڈک بہت ہے گرمی چاہیے، تو کوئی کہے کہ نہیں ہم کمرے کو گرم نہیں کرتے، ہم سورج کی روشنی کو لاتے ہیں. تو سورج کی روشنی کے ساتھ گرمی لازم اور ملزوم ہے. جہاں سورج کی روشنی ہوگی وہاں گرمی ہوگی، جہاں آگ ہوگی وہاں گرمی ہوگی، جہاں پانی ہوگا وہاں تری ہوگی. یعنی یہ ایسے ہے کہ آپ کسی بندے کو بولیں پانی میں جاؤ پر اس طرح جاؤ کہ بدن گیلا بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اگر تم نے اسے ولایت علی ابن ابی طالب کے پانی میں اتار دیا، اگر تم نے اسے محبت اہل بیت کے سمندر میں اتار دیا، وہ تبرہ سے خود بخود اس کے اندر تبرہ کی نمی آٹومیٹیکلی آ جائے گی، تبرہ کی تری اس کے وجود میں آٹومیٹیکلی آ جائے گی. یہ وہ حکمت علی ابن ابی طالب ہے کہ سمجھو کس زمانے میں کس طرح تم نے ہمارے مقدمے کو پیش کرنا ہے. ہر زمانہ ایک جیسا زمانہ نہیں. کن فی الفتنہ، فتنوں میں ایسے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ، نہ کسی کو سواری دیتا ہے نہ کوئی اس سے دودھ نکال سکتا ہے. تو آج بعض ایسے نادان لوگ ہیں جو دشمن کو سواری بھی دے رہے ہیں اور منوں کی تعداد میں دودھ بھی دے رہے ہیں اسے. ہم سے ہی دودھ لے کے ہمیں ہی بیچا جاتا ہے، ہمارے ہی کلپس کاٹ کے شیعوں کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں. حکمت اگر بندے میں ہو، یا تو جو پڑھو ریفرنس کے ساتھ پڑھو، بات ہی ختم. ایف آئی آر کاٹنی ہے جاؤ کاٹو بھائی اپنی کتابوں کے خلاف. ایف آئی آر کاٹنی ہے فلاں تاریخ والے پہ کاٹو، ہمارا کیا جائے. ریفرنس کے ساتھ پڑھو، کتاب کا متن پڑھو، اس پہ کبھی آپ پہ ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی، مسائل جنم نہیں لیں گے. یعنی بحث کو علمی طریقے سے، دوسرا دشمن کی سائیکولوجی کو پڑھ کے اس حساب سے اس پہ کیا کیا جائے، اس سے جر و بحث مباحثہ کیا جائے تو اس میں پھر آپ کی کیا ہوگی، فتح ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں علی والا عقل مند ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا. اس مکتب میں بے وقوفوں کی گنجائش نہیں ہے، یہ مکتب صاحبان عقل کا مکتب ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَ آج کیونکہ وقت کی کمی ہے. کل یا سورہ یہ انسان آپ واقعاً دیکھیں گے، حاکم حسقانی نے 27 طرق سے یہ بیان کیا کہ یہ جو خیرات کی یہ علی نے کی، حسن نے کی، حسین نے کی اور سیدہ فاطمہ نے کی، جس کی فضیلت میں اللہ نے یہ آیت نازل کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 27 طرق کم نہیں ہوتے، یعنی 27 طریق سے 27 راویوں سے یہ منقول ہے کہ یہ کس کی فضیلت میں ہے، اہل بیت رسول کی فضیلت میں. اور اگلی آیتیں بڑی شان والی آیتیں ہیں. خدا اب بتاتا ہے یہ کون ہیں آل رسول، جنت میں کس کو یہ جام پلائیں گے، اور کون ہیں جو ان کے ہاتھوں سے جام کو لیں گے. رسول نے صراحتاً بیان کیا کہ ابرار کون ہیں، مطہرون کون ہیں. کہا یہ مقربون ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہیں. پھر کہا قریب کون ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ وہی ہیں جو میرے ساتھ قریب ہیں.